أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون سبحان اللہ۔ مشرکین مکہ کسی چیز کو حرام نہیں مانتے تھے، اور یہودیوں نے بھی اہل اسلام کی ضد میں آ کر کہا کہ ہم پر بھی کوئی شے حرام نہیں تھی، سارا کچھ حلال تھا ہم پر۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کا رد فرمایا۔ یہاں یہ مسئلہ ذہن میں رہے کہ کچھ چیزیں جیسے اونٹ کا گوشت ہے کہ حضرت سیدنا اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام فرما لیا تھا، تو ان کے اپنے اوپر حرام فرمانے کی وجہ سے ان کی آگے اولاد پر بھی منع کر دیا گیا۔ یہ اونٹ جو ہے اس میں کچھ ذاتی طور پر فی نفس ہی کو قباحت والی یا خباثت والی بات نہیں تھی، یہ صرف حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کیا تھا، تو اس لیے ان کے اپنے اوپر حرام کرنے کی وجہ سے باقی ان کی ماننے والوں پر بھی حرام کر دیا گیا۔ جیسے کئی ساری چیزیں ہیں جو آقا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی نے شرع مبارکہ نے ہم پر حلال کی ہیں، جتنی حلال کی ہیں وہ ساری پاک ہیں اور طیبات ہیں۔ جتنی حرام فرمائی ہیں اللہ تبارک و تعالی نے وہ ان کی خباثت کی وجہ سے حرام کی ہوئی، ان کی طبیعت میں خساست ہے، خباثت ہے، نقصان دہ ہیں، مضر صحت ہیں، بندے کے روحانیت کے لیے بہت ساری چیزیں نقصان دہ ہیں، اس لیے اہل اسلام پر وہ چیزیں منع کی گئی ہیں۔ تو جتنی چیزیں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شرع مبارکہ میں جانور وغیرہ یہ سارے حلال تھے کھانے پینے، تو سارے کے سارے ہماری شریعت میں بھی حلال ہیں۔ باقی رہا یہودیوں پر کچھ چیزوں کا حرام ہونا، یہودیوں پر جو چیزیں حرام ہوئی تھی وہ ان کی سرکشی اور بدماشی کی وجہ سے ہوئی تھی۔ انہوں نے سرکشی کی، اللہ تبارک و تعالی نے ان پر کچھ چیزیں حرام کر دی، وہ انہی پر ہی حرام کی، وہ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں حرام نہیں تھی، صرف انہی پر حرام ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ببغیہم، ان کی سرکشی کی وجہ سے ہم نے ان پر حرام کی۔ وہ ان چیزوں کے اندر ذاتی طور پر فی نفس ہی کوئی قباحت والی، خباثت والی، پریدگی والی بات نہ تھی، صرف ان کی سرکشی کی وجہ سے ان پر منع کر دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، ہم نے یہودیوں پر ہر وہ جانور حرام کر دیا جو ناخنوں والا ہو۔ کیا ہو؟ ناخنوں والا ہو۔ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، گائے اور بکری میں سے کیا حرام کیا؟ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا، ہم نے ان پر ان کی چربی حرام کر دی، گائے کی اور بکری کی، یہ چربی نہیں کھا سکتے۔ آپ کو پتہ ہے پہلے گوشت وغیرہ بھی چربی میں بنا دیتے، اتنا گوشت خون جو ہے نا گھی وغیرہ وہ تو اتنا استعمال نہیں ہوتا تھا۔ آج بھی بہت سارے علاقوں میں گوشت پکتا ہے وہ اسی میں پکا لیتے ہیں، چربی میں بنا لیتے ہیں، یا ہمارے یہاں چربی اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں، گوشت گھی میں بناتے ہیں۔ تو فرمایا کہ حرمنا علیہم شحومہما، ہم نے ان پر چربی بھی حرام کر دی تھی سوائے 3 جگہوں کی چربی کے، الا ما حملت ظہورہما، جو ان کی پشت کو لگی ہوتی چربی وہ والی، او الحوایا، یا پھر حوایا والی، حوایا کہتے ہیں بکری کی جو انتڑی ہوتی ہے جس میں مینگنی ہوتی ہیں اسے کہتے ہیں، اس کے ساتھ جو چپٹی ہوتی تھی وہ والی، وہ حلال تھی۔ او مختلط بعظم، یا پھر وہ چربی حلال تھی ان پر جو کسی ہڈی کے ساتھ چمٹی ہوئی ہو۔ یہ 3 طرح کے مقامات جو ہیں ان کی چربی ان کے لیے حلال تھی، اس کے علاوہ باقی ساری چربی ان پر حرام تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذالک جزیناہم ببغیہم، ہم نے یہ انہیں سزا دی تھی ان کی سرکشی کی وجہ سے۔ اس سے ثابت ہوا کہ ان چیزوں کے اندر ذاتی طور پر کوئی خباثت والی، کوئی غلاظت والی بات نہیں تھی، یہ صرف ان کی سرکشی کی وجہ سے حرام ہوئی تھی۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک ہم سچے ہیں۔ یعنی یہ جو ان کا رد ہوا ہے
یہودیوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس میں ہم سچے ہیں، ان کا صحیح رد کیا، ہم نے جواب دیا ہے ان کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، میں حبیب پیارے اگر یہ اب بھی آپ کو آ کر کے یہ جھوٹا کہیں، آپ کی تکذیب کریں، جھٹلائیں آپ کو، تو فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، تو آپ فرما دیں کہ تمہارا رب جو ہے وہ بڑی رحمت والا بھی ہے، وسعت والا بھی ہے۔ یہ چیزیں تم پر حرام کی ہیں اس نے، ہم پر حرام نہیں کی۔ اونٹ تم پر حرام تھا، ہم پر حرام نہیں ہے۔ یہ چربی جو ہے تم پر حرام تھی، ہم پر حرام نہیں ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے۔ تم نے گھٹیا پن کا مظاہرہ کیا، اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کر دی، ہم نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اللہ تعالیٰ نے ہم پر حلال کر دی۔ جی اللہ اکبر۔ ولا يرد باسه عن القوم المجرمین، اللہ اکبر۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عذاب ہے وہ مجرموں پر آیا ہوا ٹلتا نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کا عذاب ٹلتا نہیں ہے، مجرموں پر جب عذاب آتا ہے تو واپس نہیں جاتا تھا۔ آگے مشرکین کی ایک عجب منطق، انہوں نے جو ابھی تک کہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم ذاتی کی بنا پر، علم غیب کی بنا پر پہلے ہی حبیب کریم علیہ السلام کو اطلاع دی تھی۔ میں کہ حبیب ایسی ایسی بات اب کریں گے انقریب پا کر، تو اس کا جواب بھی پہلے ہی بتا دیا رب نے۔ آپ نے کیا کہنا ہے انہیں، ہیں؟ اللہ اکبر۔ سیقول الذین اشرکوا، انقریب مشرک کہیں گے لو شاء اللہ ما اشرکنا، اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے۔ یہ جو ہم شرک کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، جانوروں کو حرام قرار دے رہے ہیں، یہ اللہ کی مرضی سے ہی تو ہو رہا ہے سارا۔ اگر اللہ چاہتا تو ہمیں کون سی ایسی ہمت و طاقت تھی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے؟ ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے، ایسا نہیں ہو سکتا کبھی بھی۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے کہا سیقول الذین اشرکوا، ان قریب آ کر مشرک کہیں گے لو شاء اللہ ما اشرکنا، اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، ولا آباؤنا، نہ ہی ہمارے وڈیرے کرتے، آباء و اجداد وہ بھی شرک نہ کرتے، ولا حرمنا من شیء، اور نہ ہی ہم کسی شے کو حرام قرار دیتے۔ یہ سارے کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یعنی کہ اس کے ارادے سے، یعنی اس کی مشیت سے، اس کی مرضی سے ہو رہا سارا، اس کی مرضی سے ہو رہا سارا۔ وہ یہاں مشیت بمانا مرضی لے رہے تھے، اس کی مرضی ہے تو ہم کر رہے ہیں۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کذالک کذب الذین من قبلہم حتی ذاقوا باسنا، میں یہ منطق یہی نہیں جھاڑ رہے، اس سے پہلے لوگوں نے بھی یہی کہا تھا، ان سے پہلے لوگوں نے بھی نبیوں کو یہی کہا تھا کہ تم جو آئے ہو ہمیں سمجھانے کے لیے، تم کہتے ہو کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ پسندیدہ، یہ ناپسندیدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، تو اگر یہ ایسی بات تھی، ناپسندی تھا، تو پھر ہم کرتے ہی کیوں؟ اگر یہی کلیہ ان کا اپنا لیا جائے، یہی منطق ان کی تسلیم کر لی جائے، تو پھر تو زنا کرنے والا بندہ جو ہے وہ بھی کہے گا اگر زنا کرنا برا کام ہوتا تو میں کرتا ہی کیوں، اللہ تعالیٰ مجھے کیوں کرنا دیتا ہے۔ چوری کرنے والا بھی کہے کہ اگر میں چوری کرنا گناہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ مجھے کیوں کرنے دیتا۔ بتائیں پھر پوری دنیا کے اندر کوئی گناہ رہے گا، کوئی جرم رہے گا؟ قاتل بھی کہے گا جی اگر قتل کرنا گناہ ہوتا، ناجائز کام ہوتا تو پھر میں قتل کیوں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہوتا تو اللہ تعالیٰ مجھے روک دیتا، مجبور کر دیتا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس کام کے کرنے سے، میں نہ کرتا یہ کام۔ اب یہ بات جو ہے نا، یہی بات لے لینا کہ کوئی بھی بندہ گناہ میں مبتلا ہے تو گناہ کرتا ہوا بندہ یہ سوچ کے گناہ کرے اگر یہ کام رب کو ناپسند ہوتا تو رب مجھے منع کر دیتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے تو نبی بھیج کے منع کر دیا تجھے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں راستے تجھے دکھا دیے ہیں جی، اچھائی والا بھی برائی والا بھی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مرضی اور منشا ہے، وہ کسی کو ڈھیل دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فوری طور پر کسی کو عذاب نہ آنا، کسی کو فوری طور پر نہ پکڑنا، یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ کام اچھا ہو گیا۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جیسے ملک کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بھڑکیلی طبیعت کے ہوتے ہیں، حکومت کے خلاف تقریریں کرتے ہیں، ہوتا نہیں ہوتا؟ حکومت کے خلاف بولتے ہیں، حکومت کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ ہمارے خلاف بول رہا ہے، ہمارے خلاف بھڑک رہا ہے، لوگوں کو بھڑکا رہا ہے، لیکن لوگ، حکومت یہ چاہتی ہے کہ تھوڑا سا مزید بول لے، کہیں یہ نہ ہو کہ اب تک جو باتیں یہ کر چکا ہے یہ عدالت میں اس کا معاملہ جائے اور کسی نہ کسی شک کی وجہ سے چھوٹ جائے۔ حکومت بھی یہ چاہتی ہے کہ تھوڑا سا مزید بولے، مزید اندر کا گند اس کا باہر آ جائے، جو کچھ بھی اس نے کہنا ہے وہ کہہ لے۔ جب ٹھوس ثبوت اور دلائل ان کے پاس آ جائیں، اس کے پکڑنے کے انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ اب یہ چھوٹ نہیں سکتا، تو پھر اسے پکڑ لیتے ہیں، پھر اسے حوالہ عدالت کیا جاتا ہے۔ ہاں بھی اب بتا تو کیا کہتا تھا، ہوتا نہیں ہوتا؟
اب جب اسے ڈھیل دی جاتی نا تو وہ بھی یہ سمجھتا ہے یار جب میں ان کاموں میں مبتلا ہو کے بھی یہ کام کر کے بھی حکومت کے خلاف رات دن کمپین کر کے بھی حکومت مجھے نہیں پکڑ رہی، مطلب یہ ہے حکومت مجھ پر راضی ہے، حکومت بھی چاہتی ہے میں یہ کام کروں۔ بالکل جس طرح اس باغی کا دماغ خراب ہوتا ہے نا، اسی طرح اس بندے کا دماغ خراب ہوتا ہے جو رب تبارک و تعالیٰ کا باغی ہو، رب تعالیٰ کے دین کا دشمن ہو، رب تعالیٰ کے دین کی دشمنی کر کے بھی جب وہ روٹی کھلی کھاتا ہے نا، اس کا یہ ذہن بن جاتا ہے کہ مالک مجھے پر راضی ہے، جو میں کام کر رہا ہوں یہی اس کے پسندیدہ کام ہے۔ اور یہ فکر جس بندے کے اندر پیدا ہو جائے کہ گناہ کو اچھا سمجھنے لگے، نعوذ باللہ من ذالک، وہ بندہ پھر انبیاء کرام علیہ السلام کی باسط کو بیکار سمجھنے لگتا ہے، کیونکہ جب گناہ ہی اچھا ہے، نیکی بھی اچھی، دونوں اچھے کام ہیں، تو پھر رب تبارک و تعالیٰ نے نبی کیوں بھیجے؟ یہ تو سارے کے سارے انبیاء کرام علیہ السلام کی باسط جو ہے ان کا انکار ہے، ان کی باسط کو فضول کہنا ہے، اور ساتھ ساتھ انبیاء کرام علیہ السلام کی باسط، اور انہوں نے جو آ کر گناہ کو گناہ کہا ہے، برائی کو برائی کہا ہے، نبیوں کو سب کو جھوٹا کہہ رہا ہے، کیونکہ اس کے نزدیک تو گناہ جو وہ نیکی بن گیا۔ جب گناہ اس کے نزدیک نیکی بنا، گناہ اس کے نزدیک اچھا کام بنا، تو نبیوں نے آ کر کہا کہ یہ گناہ ہے، نبیوں نے آ کر کہا کہ یہ منع ہے، اس نے کہا کہ یہ رب تعالیٰ کے یہاں پسندیدہ ہے، جیسے مشرک نے کہا تھا کہ جانوروں کو حرام قرار دے دینا، بتوں کے نام پر چھوڑ دینا یہ اچھا کام ہے، اگر اچھا نہ ہوتا رب ہمیں منع کر دیتا۔ تو اسی طرح کر کے جس طرح مشرک جو ہے وہ نعوذ باللہ من ذالک گناہ کو اچھا کام سمجھ کے رب تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کا دشمن بنا ہے، رب تعالیٰ کے نبیوں کو جھوٹا کہا ہے، اسی طرح کر کے آج کو بندہ جو کہتا ہے جی گناہ کرنا یہ اچھا کام ہے، ایسا بندہ بھی نعوذ باللہ من ذالک رب تعالیٰ کے سارے نبیوں کو جھوٹا کہہ رہا ہے۔ جب سارے نبیوں کو جھوٹا کہے گا تو سارے نبیوں نے یہی کہا ہے کہ رب نے یہ کہا ہے، تو پھر سارے نبیوں کو جھوٹا کہنا رب کو جھوٹا کہنا، سمجھ گیا نا مسئلہ؟ یہ شروع دن سے دین کے دشمنوں کا یہی وتیرہ رہا ہے، وہ گناہ کے کام کو اچھا سمجھتے ہیں، گناہ کے کام کو نیکی کے کام سمجھ کے پھیلاتے ہیں، اسے لوگوں میں مشہور کرتے ہیں، اور یہی لوگ جو ہے نا آج پورے پاکستان کے اندر بھی دیکھ لیں، انہی لوگوں کا غلبہ ہے جی، جو شراب کو، بے حیائی کو، کمینگی کو، اس طرح کی حرکتوں کو اچھا سمجھ کے اچھا بنا کے پیش کرتے ہیں، اچھا بنا کے پیش کر رہے ہیں، نیکی کے کام سمجھ رہے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا پچھلے دنوں ابھی بیان آیا تھا، میں نے ایک مولوی صاحب کا کلپ سنا ہے، اس میں وہ بتا رہے تھے کہ پاکستان کی کوئی وزیر ہے، خاتون وزیر بھی، اس نے یہ کہا کہ پاکستان میں پہلے فلمیں نہیں بنتی تھی، اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہاں پہ سینما بھی کھول رہے ہیں اور فلمیں بھی بن رہی ہیں۔ گناہ کو کوئی بندہ کہے اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے، بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ بتائیں، سینما کے افتتاح اور دعا مانگ رہے ہیں، سینما کے افتتاح اور دعا مانگ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، بتائیں۔ آج نعوذ باللہ من ذالک ایک اخبار میں نے بڑا سچ سنبھال کے رکھا تھا، ایک خاتون تھی پاکستان کی، اس نے یہ کہا، تو اس نے کہا ہم تو فلمیں ڈرامے بھی رب تعالیٰ کی عبادت سمجھ کے بناتے ہیں، فلمیں ڈرامے بھی عبادت سمجھ کے بناتے ہیں۔ جہاں پر لیول اتنے تک پہنچ چکا ہو تو بتائیں مکے کے مشرک سے بڑے مشرک نہیں ہے یہ؟ مکے کا وہ بندہ رب تعالیٰ کی نافرمانی کو نیکی سمجھ کے کرے تو وہ کافر ہو، اور یہ رب تعالیٰ کی نافرمانی کو اللہ کا فضل و کرم کیا کہ سمجھے، اللہ کا فضل و کرم سمجھ کے کرے تو یہ مومن کیسے کھڑا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں، کذالک کذب الذین من قبلہم حتی ذاقوا باسنا، میں ایسے ہی ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا یہاں تک کہ ہمارا عذاب چکھا انہوں نے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل حبیب آپ ہی نے فرمائیں، حل عندکم من علم فتخرجوہ لنا، اور تمہارے پاس کوئی علم ہے تو فتخرجوہ لنا، نکال کے لاؤ ہمارے پاس، کڈو باہر جڑا تھوڑے کول ہے، فتخرجوہ لاؤ علم ہمارے پاس، نکالو، کہاں ہے تمہارے پاس علم؟ تم کہتے پھرتے ہو کہ جناب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ کون سی بھوتی دلیل دے دی تم نے؟ ایسی بھونڈی دلیل ہے تمہارے پاس کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو ہم شرک نہ کرتے، اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہم حرام نہ کرتے کسی چیز کو۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان تتبعون الا الظن، میں کہ یہ لوگ جو ہے نا، میں ابھی بھی نے فرما دے، تم صرف گمان کی پیروی کر رہے ہو، تمہارے پاس علم نہیں ہے۔ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، تم تو سوائے اٹکل پچو کو کچھ تمہیں آتا ہی نہیں ہے، صرف اٹکل پچو ہیں تمہارے پاس، ایسے ڈھوسلے چھوڑتے پھرتے ہو، کوئی بات نہیں ہے تمہارے پاس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل حبیبہ فرما دے، فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، میں کہ اللہ ہی کے لیے ہے حجت بالغہ۔ حجت بالغہ اسے کہتے ہیں جو محجوج کے عذر کو ختم کر دے، جس کے خلاف دلیل دی جا رہی ہے نا،
اس کے عذر کو ختم کر دے. ایسی دلیل حجت بالغہ وہ ہے کہ سامنے والا بندہ بات کرنے سے ہی عاجز آ جائے، اسے کہتے ہیں حجت بالغہ. اس کے پاس بولنے کی ہمت ہی نہ رہے، اسے کہتے ہیں حجت بالغہ. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلو شاء لہداکم اجمعین. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کسی کو مجبور نہیں کرتا، کسی کو دھکے سے پکڑ کے گھر سے اٹھا کے مسجد میں نہیں لاتا. رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے قرآن میں یہ پیغام دے دیا نماز پڑھنی ہے، قرآن میں یہ بتا دیا تم نے سیدھے راستے پہ آنا ہے، قرآن میں یہ بتا دیا کہ تم نے حق کو غالب کرنا ہے، حق کے لیے خدمت کرنی ہے، حق کے لیے رات جدوجہد کرنی ہے، بتا دیا اس نے. اب تمہیں مجبور کرے اٹھا کے لائے جتنا، یہ نہیں. ولو شاء لہداکم، اگر اللہ چاہتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت بالغہ جو ہے اس کا تقاضا یہی ہے کہ بندوں کو بتا دیا جائے. عقل دے دی، فہم دے دیا، شعور دے دیا، سارا کچھ دے دیا. جی آنکھیں دے دی دیکھنے کو، سننے کو، کان دے دیے، دل دے دیا غور کرنے کے لیے، دماغ دے دیا فکر کرنے کے لیے. اب بندے کا کام ہے راہ حق کو اپناتا ہے یا باطل کو اپناتا ہے، کس چیز کو اپناتا ہے، وہ یہ بندے کا کام ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، قل حبیبہ فرما دیں ہلم شہداکم الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا. تو تم اپنے گواہ لے کے آؤ. گواہ آپ کو پتہ ہے گواہی دو چیزوں کی بنیاد پر ہوتی ہے. گواہی ایک ہوتی ہے مشاہداتی طور پر، بندے نے دیکھا ہو تو بتائے گواہی دے میں نے دیکھا ہے جی، خود آنکھوں سے دیکھا ہے، ایک یہ گواہی ہے. اور دوسری گواہی جو ہے وہ ہوتی ہے دلائل قطعیہ کی بنیاد پر. جیسے ہم کہتے ہیں کہ میں اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے، میں نے دیکھا ہے اللہ تعالیٰ، آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ. یہ گواہی تو بغیر دیکھے ہے، تو اس سے ثابت ہو کہ یہ گواہی جو ہے نا بغیر دیکھے تو ہے، لیکن یہ گواہی دلائل قطعیہ کی بنیاد پر ہے. ایسے دلائل کی بنیاد پر ہے جن کا قطع کرنا، جن کو کاٹنا، جن کا رد کرنا پوری دنیا کے اندر کسی بندے کے بس کی بات ہی نہیں. ایسے دلائل کی بنیاد پر یہ گواہی ہے. ہاں ایسے دلائل کی بنیاد پر یہ گواہی ہے جن کا بندہ رد نہیں کر سکتا، جن دلائل کا جواب نہیں ہے کسی کے پاس. ایسے دلائل کی بنیاد اس سے ثابت ہوا کہ دلائل قطعیہ کی بنیاد پر بھی گواہی ہوتی ہے، جو گواہی ہم سارے علیہ السلام دیتے ہیں. جنت ہے، جہنم ہے، بتائیں امام الانبیاء نے بتا دیا، پیچھے کو بات رہ گئی. جنت ہے، جہنم ہے، حوض کوثر ہے، ساری چیزیں جتنی بھی ہم گواہی دیتے ہیں. فرشتے ہیں، ہم نے تو نہیں دیکھے فرشتے. جی یہ قرآن رب تعالیٰ کا کلام ہے، یہ ہمیں حبیب کریم علیہ السلام نے بتایا. یہ دلائل قطعیہ کی بنیاد پر قرآن جو ہے ہمارے پاس موجود ہے. ہم اس کی گواہی دیتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، حبیب کریم علیہ السلام لے کر آئے، جبریل امین علیہ السلام حضور علیہ السلام کے پاس پہنچانے والے. سمجھا دیں نا مسئلہ. تو یہ دلائل قطعیہ کی بنیاد پر گواہی ہے ہماری، جتنی بھی گواہیاں ہم دیتے ہیں. اور اب بات رہی مشرکوں سے مطالبے کی کہ تم پھر گواہ لاؤ. ہمارے پاس تو گواہ قرآن موجود ہے کہ قرآن نے اسی چیز کو حرام کہا ہے، اسی چیز کو حلال کہا ہے. اور تم جو کہتے ہو کہ فلاں فلاں جانور حرام ہے، فلاں فلاں مرد پر جانور حرام ہے، فلاں فلاں جانور عورت پر حرام ہے، فلاں فلاں میں مرد اور عورت دونوں شریک ہیں، تو یہ تم بتاؤ تمہارے پاس کون سے ایسے گواہ ہیں جن کے سامنے رب نے حرام کیا ہے؟ وہ گواہ لاؤ، وہ گواہ لے کے آؤ. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ. حبیب پیارے ہیں یہ ڈھیٹ، اگر منہ کو مل کے آگے کھڑے ہو جائیں کہیں چار بندے لے کے ہم گواہی دیتے ہیں، ہوتے نا کئی سارے یہاں بھی ہوتے ہیں. میں کئی ڈھیٹ آ جائیں اکٹھے ہو جائیں آگے کہیں یہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے حرام کیا ہے، تو حبیب پیارے فلا تشہد معہم، آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دینا، آپ ان کے ساتھ نہ، آپ نے ان کی ہاں میں ہاں نہیں ملانی. ولا تتبع اهواء الذين كذبوا بآياتنا، اور آپ نے ان کی خواہشوں کی پیروی نہیں کرنی جو ہماری آیتوں کو جھوٹا کہتے ہیں، جو ہماری آیتوں کو جھوٹا کہتے ہیں. آپ ان کی بات نہیں ماننی ورنہ آپ کو دین سے ہٹا دیں گے. آج IMF جو ہے اس نے ہم کو دین سے کیسے دور کیا ہے، کیونکہ وہ تو ہماری رب تعالیٰ کی آیتوں کو جھوٹا کہتا ہے. ایک ایک بات شرطیں لگا لگا کے اس ذلیل نے انہیں دین سے دور کر دیا. ابھی پھر یہ کچھ دنوں میں مسئلہ ہونے والا ہے مدارس کے حوالے سے، آپ دیکھ لینا. مدارس کے حوالے سے پھر رجسٹریشن کا مسئلہ ہوگا. شرطیں رکھی ہیں IMF نے، مدارس میں یہ نصاب پڑھایا جائے. مدارس سے نکلنے والے بھی اردو کے پٹھے ہوں مولوی ہیں، وہ بھی جناب کہیں 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 کرنے والے ہوں کبے کی طرح، حرام پہ بیٹھ جائیں، مردار پہ بیٹھ جائیں، اس طرح کے کام کرنے والے ہوں مولوی بھی ہیں. جو دین کے اندر جو غیرت آج لوگوں میں پائی جاتی ہے، یہ غیرت ختم کرنا چاہتا ہے وہ ذلیل. مدارس پہ نئے سرے سے پابندیاں ہوں گی. ہر مدرسے میں ایک فوجی افسر ریٹائر بیٹھے گا لکھ پڑھ کرنے کے لیے. بتائیں یہ دوبارہ پھر آ رہا
اور اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد میں بلا تتبع اهواء الذين كذبوا بآياتنا، جو ہماری آیتوں کو جھوٹا کہتے ہیں نا ان کی خواہش کی کبھی پیروی نہیں کرنی. وہ کیا کہتے ہیں؟ دفع مارو ان کو. ہم اپنے دین کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اپنے خدا تبارک و تعالیٰ کی شریعت کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ ہم سے مطالبہ ہے. یہی رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو فرمایا. رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں والذین لا یؤمنون بالآخرہ، ہم وہ لوگ جو ہماری آیتوں کو جھوٹا کہتے ہیں اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، آپ ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کریں. وہم بربہم یعدلون، اور وہ رب تبارک و تعالیٰ کے شریک بناتے پھرتے ہیں. رب تعالیٰ کے شریک بنا، رب تعالیٰ کے برابر قرار دیتے پھرتے ہیں. اور لوگوں کو، بتوں کو رب تعالیٰ کے برابر قرار دے دیا، مورتیوں کو رب تعالیٰ کے برابر قرار دے دیا. ابھی پیارے ان مشرکوں کی آپ نے کبھی بات نہیں ماننی، ان کی خواہش کی پیروی نہیں کرنی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اہل اسلام کو بھی غیرت ملی ایمانی مذہبی عطا فرمائے.